کہتے ہیں اصل آیت ہے وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت ہے ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اب دیکھیں کہتے ہیں وہاں مخاطب ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. سورہ توبہ رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41. یہ اصل کا حوالہ دے کر کہتے ہیں دیکھو مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ صفحہ 194 جنگ مقدس 5 جون 1893 کا حوالہ دیا ہے. کہتے ہیں مرزا قادیانی نے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم اپنی طرف سے داخل کیا، وجاہدوا باموالکم وانفسکم کو خارج کر کے فی سبیل اللہ کو آخر سے اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا. یہاں مسلمانوں سے خطاب اور جہاد کا حکم تھا. مرزا قادیانی نے مخاطب سے صیغے حذف کر کے جہاد کے حکم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی سارا موضوع ہی بدل دیا ہے انہوں نے. اب سنیے اصل کیا ہے. یہ جو تحریف کا الزام ہے یہ خالصتاً ان مولوی صاحب کی اپنی بددیانتی اور حد سے زیادہ خیانت کا مظہر ہے، کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 3 کا حوالہ دیا ہوا ہے اس کتاب میں، نہ کہ رکوع 6 کا، اور اس میں وہ آیت اسی طرح ہے جو ایک زیر زبر کی ایک غلطی موجود ہے اس میں ایک جگہ، لیکن اس سے نفس مضمون پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو درست کر دیا گیا جماعت کی طرف سے. اصل جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب کے اس آیت لکھنے سے جہاد کا نسخ ثابت ہوتا ہے تو یہ آیت تو پھر موجود ہے قرآن کریم میں، یہ رکوع 3 پہ ہے. ہاں رکوع 3 کا ہی حوالہ دیا گیا اس میں، اور مولوی صاحب نے اسی صورت کے رکوع 6 کی طرف رجوع کر کے وہاں سے ایک اور آیت اٹھا کر اس سے موازنہ کر دیا. ان سے واسطہ پڑا ہوا ہے ہمیں، ان بزرگوں سے. عجیب آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے آدمی بات کیا کرے. عجیب آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے آدمی بات کیا کرے. اتنا جھوٹ افتراء، کہیں سے بات اٹھا کے کہیں سے رکھ دی، کہیں اٹھا اور کسی جگہ سے لا کے رکھ دی، اور بھانمتی کا کنبہ جوڑتے رہتے ہیں بیٹھے. اب میں بتاتا ہوں، وہاں نہ باموالکم وانفسکم ہے اور نہ ہی فی سبیل اللہ، یہ اس آیت میں ہے ہی نہیں. جو حضرت مرزا صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ دیکھو وہاں ہے ہی نہیں، واقعتاً نہیں ہے. آخر میں ہے بلکہ وہاں الفاظ فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ہی ہیں جو حضرت مرزا صاحب نے استعمال فرمائے ہیں. آیت کا حوالہ ہے رکوع نمبر 3، اور اس آیت کا نمبر کیا ہے ہے نیچے درج ہوا، میں بتاتا ہوں آپ کو. سورہ توبہ کی 2 آیتوں میں مولویوں نے گڑبڑ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگانے کی خاطر قرآن کریم کی ایک آیت پر اعتراض جڑ دیے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رکوع نمبر 3 کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اور مولوی یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے جہاد کو منسوخ ثابت کیا اور قرآن کی طرف منسوخ کر دیا. اب جب وہ آیت اصلی نکل آئی وہاں سے تو ان کا اعتراض قرآن پر پڑ گیا ہے کہ گویا قرآن تو جہاد کو منسوخ کر رہا ہے، اور یہ آیت دیکھ لو اس سے نسخ جہاد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جہاد کے منسوخ ہونے کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. وہ ایک عیسائی کے اعتراض کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا. اصل عبارت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں دیکھتا ہوں ابھی اگر وقت ہوا تو آپ کو سنا بھی دوں گا. آیت کا اصل عکس یہ ہے رکوع 3 والی آیت کا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یہی وہ آیت تھی جو مولویوں نے بدل کر رکوع 6 کی آیت پڑھ دی. وہ یہ ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب دیکھیں دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، آپس میں بڑا فرق ہے، اور وہاں ماضی کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا، اس لیے وہاں حکم کی کوئی بحث ہی نہیں تھی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ دونوں کا ترجمہ عام لوگوں کو پتہ نہ ہوگا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور جانوں کے ذریعے سے بھی جہاد کیا، اللہ کے نزدیک درجے میں بہت بلند ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ اگر لکھ دیا جائے تو اس سے جہاد منسوخ ہو جاتا ہے۔ عقل پہ بھی رونا آتا ہے، عقل پہ تو خیر آتا ہی ہے، مگر کس کس کو آدمی پیٹے؟ وہی حساب ہے کہ حیراں ہوں دل کو پیٹوں کہ روں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں۔ ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے تو نوح اگر چاہیے واقعتاً۔ ان کی عقلوں کو روئے یا ایمان اور دیانت کو روئے آدمی۔ دوسری آیت ہے اے مومنو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، خواہ تم بے ساز و سامان ہو یا با ساز و سامان ہو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، یہ مراد ہے، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو بہتر ہوگا۔ یہ حکم جہاد والی آیت جو ہے یہ رکوع نمبر 6 کی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کسی نے نہیں کی۔